رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے۔ ہر ہی پروگرام میں ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی اور دردناک واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئی، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئی، اور ان دونوں سورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے، اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو من آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرے لگا کر
آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے. یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا. ناظرین، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض، خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے. ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر تھوک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں. انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں. اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے. بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے. تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی. میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی. پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں. تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا، تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے، پھر دیکھیے اس کی کیسی برکتیں ملیں. آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی. ناظرین، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے. چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں. تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ناظرین، یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں
جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں۔ نمبر ایک، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ نمبر دو، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں، رسیاں چل رہی۔ نبی کریم علیہ السلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر تین، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے۔ نمبر چار، جادو، ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے۔ خدارا جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا، لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ کچھ بدنصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے، اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے، اتنے مرغے چاہیے، اتنے انڈے چاہیے، قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا، اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہ، پلیز ایسا نہ کریں، بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں۔ دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے۔ اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں، پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے۔ آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے، حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے۔ لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا، ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کرے، وظائف پڑھ لیا کرے۔ صبح شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے، صبح گھر سے پڑھ کر نکلے، شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لے، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لے، اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی۔ اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے، اور جائز وظائف کرنے میں، تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخری بات، نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چل گیا، جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ السلام نے بدلہ نہیں لی، سزا نہیں دی۔ اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔
انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے پھر بھی معاف فرماتے، اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں۔ کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے، اس نے یہ کیا ہے، اب جتنے سین نام والے سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع۔ انسان ہی سے غلطی ہوتی، معافی کرنے والا ذہن رکھے، معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف، رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا مشکل ضرور ہے۔ دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے، اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور اس نیت سے معاف کریں میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھ گناہگار کو اللہ کریم ضرور کرم فرمائے۔ اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے۔ تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی۔ وقت ہوا ہے ایک اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی انہی دو سورتوں کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے اپنے سلسلہ پیغام قرآن میں کیا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ فلق کی۔ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک، اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک بار حضرت عابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ ناس جو ہے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری سورت ہے۔ اس کا مقام نزول، سورہ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ الناس نام رکھنے کی وجہ، عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ الناس کہتے ہیں، یا اسے سورۃ الناس کہتے ہیں۔ سورۃ الناس کے مضامین، اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الناس کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس سورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں، کہ نہیں، مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے، اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے ہی آ کر کہا ہے۔ کہا اچھا، اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں،
اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے، لیتی دیتی کرنے آئے تھے، پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی، سب کو اس نے پتہ کیا کہا کہ دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف، اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا کاروبار ختم۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے، اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے، تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا، واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح، مجھے تو بتائیں بات کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا، تمہارے نبی کو نہیں جانتا، اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی، بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑا کھانا کیا، پورے شہر کے لوگ آئے، بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے۔ جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے، ساری رات خوشبو آتی رہی، ہمیں کھانا نہیں بھجوایا، ہم بھوکی سو گئیں، حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ سید فیملی تھی۔ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے، مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے، اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا، میں پڑوسیوں کو بھول گیا۔ اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو، کپڑے تیار کیے، کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے، کھانا بھی بھجوایا، کپڑے بھی بھجوائے، اب بچوں کھانا کھا لو۔ کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں، ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے کھا لو۔ کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں۔ ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے، ہماری مشکل آسان کی ہے، بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما۔ پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی، 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی، 50% اپنے لیے رکھی تھی، اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی، یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو۔ وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے، وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے۔ اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی۔ اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگیں۔ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما۔ مشکل آتی ہے انسان پر، کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے۔ اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں، تو کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے۔ اور پھر سبحان اللہ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا۔ شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی اس دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت، سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ میں مشورہ دوں گا میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا ان کی آل کی خدمت کیا کرو، وہاں سے اور عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%، 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں۔
अपने ऑफिस में एक अकाउंट खोलें कि जनाब मेरी जितनी इनकम होगी मैं इतना परसेंट जो है वो आले रसूल की खिदमत करूंगा। आप ये करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे आपकी रोजी पे कितनी बरकत आना शुरू हो जाती है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। कोई आपका दोस्त हो, आपके घर पे आए, आपके बच्चों को तोहफा दे, अब बार बार आपके बच्चों को गिफ्ट भिजवाता रहे, आपके बच्चों के लिए खैर खाई का इजहार करे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपको कैसा लगता है कि अरे मेरे बच्चों से कितना प्यार करता है। बच्चे तो प्यार करते ही करेंगे आपके उस दोस्त से, आपको भी प्यार हो जाएगा। मुझे बताएं ना, कोई उम्मती जब नबी पाक के बच्चों से प्यार करेगा, आका की आल की खिदमत करेगा, तो नबी पाक को कितना प्यारा लगेगा वो है। फिर वहां से एक निगाह रहमत होनी है ना। सारे बिगड़े काम सबर जाने हैं। बरेली के ताजदार आला हजरत यही तो समझाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सरकार की आल की खिदमत ये बहुत बड़ी सादत है। कोई एक फैमिली ढूंढ लें, कोई एक खानदान ढूंढ लें और बस उसको बांध लें कि भैया मैंने इसकी खिदमत करनी है। ये समझ लें आप उसकी खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये आप उसको पेश कर रहे हैं और उसकी बरकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए सैयद साहिबान का एक मसला भी समझ लें। आज के दौर में प्रॉब्लम ये, लोग पहले तो ज़कात पूरी नहीं निकालते, ज़कात के अलावा पैसे वैसे ही नहीं देते। अब सैयदों को ज़कात वैसे नहीं लगती, वो तो माल का मैल है ना, मैल दोगे क्या माल का सरकार की आल को। तो अब वहां देना तो साफ पैसा चाहिए था, लोग साफ पैसा खर्च ही नहीं करते। तो सैयद साहिबान कहां जाएंगे? जो गरीब सैयद साहिबान है वो किधर जाएंगे? हमें ये ख्याल रखना होगा कि जैसे मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये उनकी नस्ल में से हैं। तो जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, ऐसे कोई एक फैमिली, कोई एक बच्चे जो है, कुछ बच्चे सैयद फैमिली के अपने जिम्मे ले लें और फिर आप देखें इंशाअल्लाह। और आप गौर करेंगे ना, आपको आसपास ही मिल जाएंगे, बस ऐसा नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, हो सकता है आपके मुलाजमीन में से ही कोई होंगे, आपके आसपास पड़ोसियों में से कोई सैयद फैमिली निकल आएगी। तो ये खिदमत करें और फिर देखें कि इसकी बरकतें कैसे नसीब होती हैं। अल्लाह पाक हम सबको आले रसूल का खिदमतगार बना दे। हैं वो पढ़ते हो ना शजरे में शेर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर दो, जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हज़रते आले रसूले मुक़्तदा के। हाँ, जिसको इधर भी नौकरी आले रसूल की मिल गई ना, पंजतन की गुलामी इधर मिल गई और उधर भी नौकरी मिल गई, इससे अच्छी कौन सी नौकरी है? नियाजी साहब लिखते हैं ना, मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। आका की आल का गुलाम बन जाऊं, उनका नौकर बन जाऊं, और क्या चाहिए? फिर देखो कैसा नवाजते हैं इंशाअल्लाह। तो नियत करें इंशाअल्लाह आले रसूल की खिदमत करेंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ, सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। शैतान कितना बड़ा दुश्मन है। कुरान पाक आपने पढ़ा सुना होगा, बार बार, एक जगह नहीं कई बार कुरान में फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक जगह इरशाद होता है, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, फरमाया बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना दुश्मन समझो। प्रॉब्लम यह कि कुरान बार बार ये समझा रहा है कि तुम्हें उससे दुश्मनी रखनी है, दोस्ती नहीं कर लेनी, उसके वार समझने हैं। देखिए दुनिया का दस्तूर समझिएगा, जब तक एनिमी की चालें नहीं पता होंगी ना, एनिमी की अटैक्स पता नहीं होंगे कि कहां कहां से हमला करता है। कई मुल्कों की फौजें डिजाइन ही उस तरह होती है कि एनिमी के पास कौन सा वेपन है, दुश्मन फौज के पास वेपन, हमारे पास भी उसका तोड़ होना चाहिए। उसके पास एयरक्राफ्ट कैसे, वैसे ही हमारे पास, जैसे रॉकेट वैसा हमारे पास नेवी जैसी। बंदा यही तो सोच के प्लान करता है कि दुश्मन किधर से अटैक कर सकता है। तो शैतान को तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम्हारा दुश्मन, और तुम भी उसे दुश्मन समझो। मगर बदकिस्मती यह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो शैतान से दुश्मनी नहीं दोस्ती कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है, अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, और उससे दोस्ती कर रहे हैं। कुरान में एक जगह रब इरशाद फरमाता है, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। फरमाया तो ऐ लोगों, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे दुश्मन है, दोस्त मत बनाना। और ये इतना खतरनाक दुश्मन है, इतना मक्कार दुश्मन है, इसके ऐसे ऐसे वार हैं, आप हैरान हो जाएंगे। शैतान कभी इधर से हमला करता है, कभी उधर से। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि एक तो शैतान को पहले सीवियर दुश्मन समझना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कह दे कि यार एक बंदा है, उसने प्लान किया है कि आपको मार देगा,
آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے, آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے, معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے, کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے, جان لے سکے نہ لے سکے, میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ, کسی کو پرچی آ جائے, کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا. ہمارے پاس بھی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں, بھائی فون آ گیا ہے, فلاں چیز آ گئی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے, اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے, ان ظالموں کے ظلم سے بچائے, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر دیز آر آل ایگزامپلز فار آل آف اس, کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی, اللہ کا شکر, اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو. مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا, یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے, یہ اٹیک, اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے. وہ دشمن ہو نہ ہو, یہ دشمن سب کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی, اس سے بچنے کا کوئی غور کیا, اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں, میری دولت لے سکتا ہے, مگر یہ سب چیزیں کم ہے, شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے. اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس. وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا, یہ سمجھنا ہوگا. اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سارے روزے, ساری تراویح, ساری عبادت, ساری نمازیں, سارے صدقے, سارے حج, سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے نہیں جاتا. ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو. میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے, ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا, اس کے چیلے آتے ہیں. اس کے چیلے چپاٹے اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا. کبھی چینل پر, سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے, کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے, کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ تو 100 سال پہلے کہا تھا, اب تو کتنے فتنے ہیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے. ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جناب نہیں, ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں, ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا, سب کی نہیں سننی ہے. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا, دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا. ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے. تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے, کیسا گیم کرتا ہے. ایک کتابوں میں لکھا, برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا. اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. نہیں, اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے, جو علم دین سیکھ رہا ہے, وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے ہیں نا, اب تیار ہو جائیں, he will attack you.
बट इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हम अपने आप को बचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोई औकात नहीं, हम अल्लाह से ही मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह, और मांगते रहा करो रब से मदद के, अल्लाह शैतान के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे, और इस मरदूद के मुकाबले में मुझे कामयाबी अता फरमा। ठीक है, बहरहाल अब शैतान की तो हालत खराब, 200 साल कोई गुनाह नहीं, शैतान पहुंच गया इसके पास इंसानी सूरत में, और जाकर कहता है कि मुझे आपके साथ इबादत करनी है। अल्लाह का नेक बंदा कहता है मुझे अल्लाह की इबादत में कोई दोस्त नहीं चाहिए, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे कोई नहीं चाहिए। उसका एक इबादत खाना था, वो उस पे इबादत करता था, उसने शैतान को एंट्री नहीं दी। उस मरदूद ने क्या किया था, इंसानी सूरत में उसी नेक आदमी के घर के बाहर बैठकर इबादत शुरू कर दी, ढोम के लिहाज में। अब वो खिड़की से देखते पूरा दिन हो गया, रात हो गई, इबादत किए जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ना खाना ना पीना ना सोना। बरसीसा हैरान कि यार मैं 200 साल से इबादत कर रहा हूं, मुझे भूख भी लगती है, मुझे नींद भी आती है, ना इसको नींद आ रही है ना इसको खाने की जरूरत है। दरवाजा खोल के कहा भाई ये तो बताओ तुम्हें ये इबादत कहां से सीखी है, तुम्हें नींद भी नहीं आती, तुम्हें खाना भी नहीं खाना। कहता बात ये मैं इसीलिए तो आपके पास आया था, आपने तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। मैं आपको असल राज बताऊं, मसला ये है कि मैंने जिंदगी में एक गुनाह किया, जब मुझे नींद आती है ना मुझे वो गुनाह याद आ जाता है, मैं फिर चौंक जाता हूं, फिर खौफ खुदा तारी होता है, मैं जागता हूं, भूख लगती है फिर वो गुनाह याद आता है। आपका प्रॉब्लम ही आपने कोई गुनाह नहीं किया है। अब देखो शैतान का वार, अगर आपको ये लेवल चाहिए ना इबादत का कि ना आपको नींद आए ना आपको जनाब भूख लगे और आप सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, आप एक गुनाह कर लें। कहता है अजीब आदमी हूं, जिस रब की इबादत कर रहा हूं वहां उसकी बारगाह में गुनाह करूं, का फिर नहीं मिलेगी ऐसी फिर आपको लज्जत नहीं मिलेगी। अब देखें कैसा खतरनाक वार है। बरसीसा कहता है अच्छा फिर मशवरा दो कौन सा गुनाह करूं, हैं? शैतान से कहते हैं कौन सा गुनाह करूं। शैतान कहता है फिर ऐसा करें आप बदकारी कर लें। कहता है खुदा का खौफ कर, इतना बड़ा गुनाह, जिना बदकारी मैं करूं? नहीं मैं नहीं करता। क्या फिर ऐसा करें कत्ल कर ले। कैसे आदमी हो, मैं किसी बंदे को मार दूं, कत्ल करूं? नहीं मैं नहीं करता। अच्छा फिर ऐसा करें शराब पी लें। कहते हैं हाँ ये थोड़ा छोटा गुनाह लग रहा है। अब यहाँ एक और बात सीखनी है, मैं थोड़े वाकयात को ब्रेक इसलिए करता हूं कि टू दी पॉइंट आपको बात भी समझ आए। हमारे अंदर बहुत सारा शैतान ने दिमाग में डाला यार ये छोटा गुनाह ये कर लो, है ये बड़ा है ये नहीं करो, पता नहीं अपने तौर पे अपने कैटेगरी बना ली है। समझिए बात को, हमें नहीं पता कौन सा गुनाह रब की नाफरमानी का और गजब का और नाराजगी का बाइस बन जाए, वही गुनाह में जहन्नम के गहरे गड्ढे में डाल दे। किसी गुनाह को छोटा मत समझना, ठीक है। बरसीसा कहता है हाँ ये ठीक है शराब पी लेता हूं। शराब पी, नशा चढ़ा और पी, अब बदकारी की, और जब बदकारी कर ली तो अब कत्ल भी कर दिया। अल्लाह अकबर। पुलिस आई और बरसीसा को पकड़ के ले गई। अब जब फांसी का हुक्म हो गया, फांसी घाट पर बरसीसा मौजूद था, शैतान उधर पहुंच गया। कहता है एक रास्ता है मैं तुझे बचा सकता हूं। कब बदबख्त तेरी वजह से तो मैं फांसी में पहुंच गया, तूने कहा गुनाह कर ले, मुझसे एक नहीं 3 गुनाह हो गए और आप फांसी फंदे पर आ गए। बोला मैं बचा सकता हूं। बोला बताओ कैसे बच सकता हूं। कहा तुम ऐसा करो खुदा का इनकार करो और मुझे सजदा कर दो। बरसीसा की बदबख्ती देखें, उसने शैतान को सजदा किया, खुदा का इनकार किया और उसी वक्त फांसी पर उसको लटका दिया गया। कुफर की मौत वो मर गया। ये है शैतान। हम इसकी बातों में आ जाते हैं, हमें लगता है नहीं यार मैं बड़ा पक्का हूं, 1-2 गुनाह ही तो किए, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी गलत जगहों पे जा रहा हूं, नमाज भी तो पढ़ता हूं। कोई यूं ही ले जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम पे अटैक करता है। एक हदीस पाक याद रखिएगा, ये जो नौजवान और हम सब इस पे मुब्तला है बदकिस्मत, हम सब ने कुछ ना कुछ गुनाह पाले हुए हैं, नेकियां भी कर रहे हैं गुनाह भी कर रहे हैं, कुछ आदतें गंदी हैं जो दिल में लगी हुई हैं, वो नहीं छूटती नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं क्या है, पहले हदीस सुन ले फिर आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। हदीस पाक का खुलासा है, जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, दूसरा करता है तो दूसरा नुक्ता हो जाता है, तीसरा करता है तीसरा हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल ही सिया हो जाता है। अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हम में से कई ऐसे हैं नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बाजू का तिलावत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदरिगाई कर रहा है, कोई बुरी दोस्तियां लगाए बैठा है, माद अल्लाह कोई और गलत काम कर रहा है। हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना ये प्याले की मानिंद है। इस प्याले में आप गंदगी भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं। दूध का क्या हाल हो रहा होगा, किसी प्याले में शरबत में आप पेशाब भी डालें, थोड़ा सा गोबर भी डालें और फिर रूह अफ़ज़ा भी डाल दें, शरबत भी डाल दें, तो क्या बनेगा, उसका बेड़ा गर्क ही हो जाएगा ना। ये जो मुझे और आपको सजदों की लज्जत नहीं मिल रही ना, मुझे और आपको जो इबादत का नूर नहीं मिल रहा, मेरी आंखों से जो आंसू नहीं बह रहे, मुझे दुआ का जो लुत्फ नहीं आ रहा, इसकी बड़ी वजह यह है हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। जिस दिन आपने गुनाह छोड़े, इस प्याले को साफ किया, इस दिल को क्लीन किया, आपको हर सजदा इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आप दुआ करोगे आपके आंसू बहेंगे, आप दुरूद पढ़ोगे आप मदीने की याद में खो जाओगे, क्योंकि इबादत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। हम दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, जुल्मत और नूर साथ नहीं चलते। पहले दिल को इन गंदगियों से पाक करें, फिर देखें आपको इबादत का नूर कैसे मिलता है।
تیار ہو جاؤ، شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون کون سا آپ کو واقعہ سناؤں؟ ایک اور واقعہ سنیے گا، یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہے. ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، کئیوں نے قرآن پڑھے، کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا، بھائی بہت عبادت کر لی، اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت، یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے، آخری وقت، شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں، ماں کی، والد کی، کسی رشتہ دار کی شکل میں، کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے، بیٹا تو اسلام چھوڑ دے، تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے، یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں؟ حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے، حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے، کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی، ایک لڑکی پہ نظر پڑی، بڑی خوبصورت تھی. اس کا اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر، میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا، وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے، بہت ہیوی ہے، بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری، شیطان نے ایسا حملہ کیا، عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا، سفر کون سا تھا؟ حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے، ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان، ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں، کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ. ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں، چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں. اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو، اس کی فکر کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا؟ غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا، یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے، کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے گئے، یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے؟ کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر، کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا، کتنی عبادت کرتا تھا، کتنے روزے رکھتا تھا، بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا. عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی. وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ہائے ہائے ہائے، اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر. وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا، وہ غیر مسلم کی موت مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا. ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. ویری اسٹرینج کوسچن. ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے. ابلیس تو خوش ہو گیا، چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا، بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا. آپ 2 کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں. وہ نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا. میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا. مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ، یہ 2 باتیں بڑی خطرناک ہیں. نمازوں میں سستی اور یہ بات پر قسمیں کھانا. کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے، اللہ کی قسم، رسول کی قسم. ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات میں قسم کھانی ہے. سودا بیچنا ہے تو قسم، کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز
قسموں کی عادت ختم کریں. یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے, برکت اڑ جاتی ہے, لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا, نمازوں میں سستی. ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے, تب تک مسجدوں میں جاتے رہے, اب جب تیری باری ختم اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے. کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کریں گے. یہ شیطان کا وار ہے, وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں, یاد رکھیے گا. پہلے آپ کی جماعت جائے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بڑا مکار ہے. آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کے پلاننگ کیا ہوتی ہے, اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے, پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار کوئی بات نہیں, گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے. پہلے جماعت چھوڑوائے گا, مسجد سے دور کر دیا, اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل تو چھوڑ دے, ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے. پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے, سنتیں چھوٹیں گی, اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا جائے. یہ آپ کے میرے حصار ہیں, یہ عبادتوں کے حصار ہیں, یہ آپ سمجھیے گا. آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا, میری نماز کا حصار کیا ہے, میرے فرض کا حصار ہے واجب. یہ سمجھ لیں باؤنڈری ہے. واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی, اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی. اگر میں نے نفل پکڑ کے رکھے نا میرے سنت نہیں جائے گی, اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا, واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا, اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا. اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں. پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے, شراب پلا دے, بدکاری کروا دے, قتل کروا دے. جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے, میری مان ہی نہیں رہا ہے, تھکتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے, اس کو نیند نہیں آتی, ہمیں نیند آتی ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں, ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اتنا خطرناک دشمن ہے, اور ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, صرف نعرہ لگاتے ہیں کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں. او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے, ٹھیک ہے. اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے, نہ شراب پی رہا ہے, نہ بدکاری کر رہا ہے, نہ قتل کر رہا ہے, نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے, اب کیا کروں, تھکتا نہیں ہے. اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں, گناہ نہیں کروا پا رہا نا, اس کے درود کم کروا دوں, اس کی تلاوت کم کروا دوں, اس کی جماعت چھڑوا دوں. اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا. اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, جس کے گھر میں کبھی فلم VCR نہیں آیا تھا. یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی, مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا. اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے. میرے ہی پیسے لگے, میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں, میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل لیا اور مجھے ہی جہنم میں لے جا رہا ہے. کیا بے وقوفی ہے یار, سوچئے. یہ شیطان کے وار ہیں, یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں. اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام, دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں. ایک اور پھر پتہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, خیرات بھی دے رہے ہیں, اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے, اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ. اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے بھائی, میں نے کر تو لی, نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, صدقہ بھی دے دیا, رسید بھی آ گئی, فطرہ بھی دے دیا. نہیں جناب, he have some weapons to destroy your all good deeds. اب کیسے, اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا. اب ریاکاری شروع کرے گا, ہیں میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا, میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے, میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے. اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے. سمجھیے یہ بات, یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. آج کسی سے ملاقات کرے نا, آئی صاحب کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب, 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی, بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے. 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی. کیوں بھائی, میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے, یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجیے. اچھا ایک اور عجیب بات ہے, آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے, کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے, 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہیں. یہ سوچئے, یعنی ہم گناہ کر کے بھول ہی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں, بار بار ریکال ہو رہی ہے. یہ شیطان کا وار ہے. یاد رکھیے گا, بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے. اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے, ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے. یقین کریں 1 ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے, لیکن 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی. کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہم سمجھ نہیں پا رہے. یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا, پہلے تو کوشش کی نہ کریں, اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا, اور پھر بار بار پہلے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ہیں
اور جناب اب تو ایک راشن کا بورا دیتے ہیں 5 آدمی سیلفی کھنچوا رہے ہیں, اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار. کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو. یہ ہم بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا, کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے. آپ سوچئے, اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے, اتنے حج, اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں, اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے, ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا. اس سے بڑی مایوسی ہوگی؟ قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ریگین کرنے کا؟ نہیں, یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے. لیکن نہیں جناب, ہمیں تو دنیا کو, اچھا صرف خرچے کی بات نہیں ہے, ہر عبادت ہے. طواف کرنے تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں, وہاں سے سیلفیاں بن رہی, کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں, گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں, کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے, وہ تقدس المقامات کو ہم پامال کر رہے ہیں. ہر ہاتھ میں موبائل ہے, عورتیں طواف کر رہی ہیں, آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں. مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر, مگر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اچھا, لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں. ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو. آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے, وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی. اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے, کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار. مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا ہے؟ وہاں تو گناہ یاد آتے, وہاں آنسو بہتے. مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہگار ہوں, پکڑا نہ جاؤں, معافی مل جائے. ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے, میں معافی مانگنے آیا ہوں, میں بخشوانے آیا ہوں, میرے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں. اس کیفیت میں طواف کرو یار, اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا, محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. یہ کیفیت ہونی چاہیے نا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. مگر کیا کریں, اس دل کا تسلی نہیں ہوتی یار جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں بدولت ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں, 27ویں کو فلاں جگہ پہ تھا تو 29ویں کو فلاں جگہ پر تھا. تو یار سوچئے یہ کیا کر رہا ہے, یہ شیطان کے وار سمجھیے. پہلے ہی تھوڑی نیکیاں ہیں ہمارے پاس, وہ بھی لوگوں کو دکھا کے کیا برباد کر دیں گے. تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ شیطان ہم سے ایک اور کیا مسٹیک کرواتا ہے, ہمیں غیبت کرواتا ہے. اور غیبت نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی نا, آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. یعنی پہلے میں نے روزے رکھے, میں نے نمازیں پڑھی, میں نے صدقے دیے, اور اب کسی کی غیبت کی تو یہ ساری نیکیاں چلی گئی اس کے اکاؤنٹ میں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپن آف شیطان. اور ہمیں جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پھر شیطان کے واروں سے بچ نہیں پائیں گے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے, ہم نے انشاءاللہ شیطان کے واروں میں نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ ایک ہی بیان سے شیطان کے سارے وار بھی سمجھ جائیں اور جناب شیطان جو ہے وہ ہم شیطان پہ قابو بھی پا لیں, اس سے مقابلہ بھی کر لیں, اٹس ناٹ دیٹ پاسبل. ہمیں ان تمام واروں سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اچھا ماحول اپنانا ہوگا, ہمیں اپنی گیدرنگز کو بدلنا ہوگا. ہم اچھے دوستوں میں بیٹھیں گے. دیکھیں صحبت کیسے اثر لاتی ہے, آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں جائیں, کسی کی میت ہو گئی ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے, یا کسی تکلیف پہ رو رہا ہو, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب, مگر کسی کو افسردہ دیکھا, آپ پر اثر پڑا نا. کسی کے گھر جائیں, بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا تحفہ ملا ہے یا وہ بہت خوش ہے آپ کا دوست, خوشی میں خوش